علیہ وسلم نے جن پر صدقہ حرام فرمایا، جن پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ حرام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ صدقہ جو واجبی صدقات ہیں یہ میل کچیل ہے مال کی، اور ہم آل محمد پر اسے حرام کرتے ہیں، وہ صدقہ واجبی نہیں کھا سکتے۔ تو عرض کیا گیا کون لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، کون کون سے گھر ایسے ہوں گے، کن لوگوں پر صدقہ حرام ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گھروں پر صدقہ حرام کیا ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت جعفر ابن ابی طالب جنہیں جعفر طیار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب کا خاندان، یہ گھرانے ہیں جن پر رسول اللہ نے صدقہ حرام فرما دیا۔ تو جن پر صدقہ حرام ہوا ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ یہ تحقیق ہے علماء اہل سنت کی۔ یہ جواب میں نے قدر تفصیل کے ساتھ وہاں پہ دلائل اس کے جو تھے وہ بھی ذکر کیے، یہاں تو صرف حکم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بیان ہوا۔ پھر ایک مسئلہ یہ دریافت کیا گیا کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت امیر المومنین مراد رسول عزت اسلام شوکت اسلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ عنہ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میں نے اہل سنت کی کتب کی روشنی میں، بلکہ اس سے بڑھ کر شیعہ حضرات جو کہ بالکل حضرت عمر فاروق کی ہر فضیلت کے منکر اور دشمن ہیں، ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی رضا و رغبت سے اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی ہے۔ بلکہ اس پر ایک دلیل میں نے اصول کافی سے آپ حضرات علماء اکرام کو میں اس سلسلے میں نہیں عرض کر سکتا، مخاطب نہیں کر سکتا، میرے اساتذہ کے برابر ہیں آپ لوگ عمر میں بھی علم میں بھی، لیکن میں چونکہ بات جو ہوئی دہرا رہا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مسئلے میں شیعہ مجتہدین نے تمسک کیا ہے، یعنی اجتہاد کیا ہے جن روایات سے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مجتہد کسی روایت سے اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ اخذ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، تو اس کا کسی مسئلے کو اخذ کرنا کسی روایت سے خود اس کی حجیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ تو شیعہ مجتہد سے کسی نے پوچھا محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی سے کہ آپ بتائیے کہ شیعہ مسلک میں فقہ جعفریہ کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو عدت کے دنوں میں اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ محمد بن یعقوب کلینی اس کے جواب میں کہتا ہے، اصول کافی میں یہ عبارت موجود ہے، کلینی کہتا ہے کہ جا سکتی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے، یعنی اس سے تمسک کیا، باقاعدہ طور پر فقہ کی بنیاد رکھی اس روایت کی بنیاد پر کہ بیٹی جو ہے اس کو حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے۔ یہ جواب دے رہا ہے علامہ کلینی۔ مطلب یہ نکلا کہ یہ روایت اس کے نزدیک اتنی معتبر ہے اور معتمد ہے کہ اس سے وہ مسئلے کا استنباط کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس مسئلے پر جو منکر ہے، معاند ہے، دشمن ہے اور سب و شتم کرتا ہے، جس مسئلے کا اسے انکار نہیں ہے، تو اہل سنت سے کیا توقع ہے کہ وہ اس بات کا انکار کریں؟ نہیں، جو دشمن جس بات کا انکار نہیں کرتا، حد تو یہ ہے کہ یہ خیراتی وکیل کیا ان سے بھی تیز نکل گئے؟ مدعی سست اور گواہ چست ہو گیا، جسے انکار کرنا تھا وہ مان رہا ہے۔ اور علماء اہل سنت نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حافظ سیرت ابن حشام اس میں موجود ہے، اور سیرہ حلبیہ میں موجود ہے، اور سادات کرام کی جتنی تواریخ ہے مدینہ شریف کی ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام کی سیرت میں یہ باتیں موجود ہیں، اہل صحابہ بڑی معتبر کتاب ہے اسد الغابہ، یہ کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیے، سب کتابوں میں یہ واقعہ سنیوں نے بھی لکھا، اور حتیٰ کہ شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب کوئی بالکل پیدل اور عقل سے کیا گزرا بندہ ہو جو اس واقعہ کا انکار کرے؟ یہ جواب ہم نے عرض کیا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ سیدہ
جو فاطمیہ ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے کوئی عورت بی بی، اس کا نکاح کسی ہاشمی سے یا قرشی سے یا غیر سید جو اس کا اطلاع کیا اس سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے وہاں سید صاحب قبلہ نے اس مسئلہ کو بیان نہیں فرمایا تھا، سید حسین الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں چونکہ کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات ایسی ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کے ساتھ ان کو بیان کر سکتے ہیں، ہمیں کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل و کرم سے علم میں تحقیق میں ہمارے پاس سند ہے، اور آپ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ سیدہ فاطمیہ کا نکاح جو غیر سید ہے وہ اس کے ساتھ اولیاء کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ کف کی وجہ سے اعلیٰ حضرت غیر کف میں سیدہ کے نکاح کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں اگر اولیاء اس پر متفق ہیں، اولیاء اس پر متفق ہیں اور کسی طرح بھی کسی سبب کے ساتھ عار نہیں سمجھا جاتا تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اور مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ فاطمیہ کے ساتھ ہی نکاح، فاطمی کے ساتھ فاطمیہ کا نکاح ہوگا، تو پھر آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا، جن سے ان کی اولاد اون و محمد ہوئے۔ تو عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ فاطمی تو نہیں ہے۔ حضرت زینب بنت علی بنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاشمی اور قرشی یہ کف ہیں، اس لیے فاطمیہ کی کف ہیں یہ، اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا، اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب ہاشمی نہیں ہیں، وہ قرشی ہیں، ان سے نکاح فرمایا ہے۔ تو ہمیں کسی اور سے تشریح پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم، جن سے بڑا نہ کوئی قاضی ہے، نہ جن سے بڑا کوئی مفتی ہے، نہ جن سے بڑا کوئی سید ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود اپنی بیٹیاں قرشی کو بھی اور ہاشمی کو بھی نکاح فرما رہے ہیں، نکاح ان کا دے رہے ہیں، تو بعد والوں کو سبق بتا دیا کہ تم تو صرف منسوب ہو، تم تو صرف منسوب ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کسی چیز کا؟ جو حقیقی خون ہے اور دودھ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، جب ان کا نکاح قرشیوں میں ہاشمیوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو اب باس کرنا فضول ہے، ورنہ تو دلیلیں عام لوگ پکڑتے ہی رہتے ہیں اور جھگڑا تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ میں نے جواب عرض کیے تھے۔ اب میں یہ کیوں تفصیل بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مناظرے کی بنیاد یہی کیسٹ بنی، یہ استقبالیہ جس میں یہ 4 مسئلے بیان ہوئے نا، یہ اس سارے مناظرے کی بنیاد بنا۔ یہاں سے وہ کیسٹ نکلی، اور وہ کیسٹ جو ہے پورے برطانیہ میں خاص طور پر جن لوگوں کو ان مسائل میں تکلیف تھی ان کے پاس پہنچی۔ اس کیسٹ کا رد ایک لندن کے اندر ایک ختم شریف میں بھی کیا گیا، یہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا، اور اسی کیسٹ کا رد بلیک برن کے اندر مسجد کے اندر ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے یہ مناظرے میں جو ہمارے ساتھ فریق تھے، انہوں نے رد کیا۔ اور اس رد کے اندر عرفان شاہ میرا نام ہے، میرا نام لے کر میری والدہ محترمہ کا نام لے کر کھلے بندوں بکواس کیے گئے، گالیاں دی گئی۔ حضرت پیر صاحب قبلہ کو، جن کا اس مسئلے میں ماں سوائے خلوص اور محبت کے کوئی یہ دخل نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بات کروائی ہو، کسی سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو مسلک اہل سنت تھا وہ انہوں نے بیان کروایا، کسی شخصیت کو اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت صاحب قبلہ کا نام لے کر کھلے بندوں اتنی گالیاں دی گئیں اور تہذیب سے گری ہوئی باتیں کی گئیں، تو ہم نے اس کے جواب میں بھی نہ ہم نے کوئی جواب دیا، اور نہ ہم اس پر کوئی سیخ پا ہوئے کہ کیا ہوا کیوں، اس لیے کہ ہمیں یہ توقع ہے، دیکھیے کہ جو شخص حق کا علم لے کر اٹھتا ہے
ہر شخص اس کی تعریف نہیں